وہ گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی تھی تاکہ گھر کے کچھ ادھورے کام پورے کر سکوں۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ میرے ہم عمر صاحب کھڑے ہیں۔ انہوں نے بڑے شائستہ انداز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی چندہ لینے آئے ہیں، لیکن ان کے پروقار چہرے اور لباس سے وہ کسی صورت مانگنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جی فرمائیے۔ کہنے لگا، کیا آپ طاہر صاحب ہیں؟ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، شاید آپ کو کوئی کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کو تذکرہ کیا تھا کہ گھر کی بالائی منزل کرائے پر دینی ہے تاکہ دفتر کی تنخواہ سے جو اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں اس میں سے کچھ سہارا ہو سکے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دیر ایک بھلے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا۔ انہیں صرف 6 ماہ کے لیے مکان چاہیے تھا کیونکہ ان کا اپنا گھر زیر تعمیر تھا۔ بات 10,000 روپے کرائے پر طے پا گئی۔ جب وہ چلے گئے تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ بہت کم ہے، اوپر سے بیوی کے جھگڑے کا ڈر بھی تھا، اور وہی ہوا۔ بیوی نے خوب برا بھلا کہا کہ 10,000 میں تو بچوں کی فیس بھی نہیں آتی۔ میں اپنی قسمت کو کوستے ہوئے خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اگلے دن وہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ ان کی اہلیہ باپردہ خاتون تھیں اور بچے بہت تمیزدار تھے۔ کچھ ہی دنوں میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک دن دفتر سے آیا تو بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون کے پاس قرآن پاک پڑھنے بھیج دیا ہے، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اپنے بیٹے کو تلاوت کرتے سنا تو پہلی بار میرے دل میں تڑپ اٹھی کہ کاش میرے بچے ایسے ہی قرآن پڑھیں۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب میں نے بیوی سے پارلر جانے کا پوچھا، جہاں وہ مہینے میں کئی بار جاتی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، اصلی خوبصورتی تو نماز، وضو اور تلاوت سے آتی ہے، ورنہ گھریلو ٹوٹکے ہی کافی ہیں۔ ایک شام میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے بیٹے نے ٹی وی بند کر دیا اور پیار سے بولا، بابا یہ فضول کام ہے۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بیٹے کی زبان سے دین کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب اسے ان کی استانی جو کہ ہماری کرایہ دار خاتون ہے اس نے سکھایا ہے۔ گھر کا ماحول تیزی سے بدل رہا تھا۔ بیوی نے خود ہی کے بل کٹوانے کا کہہ دیا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اور گناہ ہے۔ ایک دن اس نے بازار جانے کی فرمائش کی۔ میں خوش ہوا کہ چلو کچھ خریداری کرے گی، لیکن جب پوچھا کہ کیا لینا ہے تو جواب ملا کہ برقع۔ میں پہلے تو ہنسا، لیکن اس نے سنجیدگی سے کہا کہ جب میں غلط کام کرتی تھی تب تو آپ نے مذاق نہیں اڑایا، اب میں نیکی کی طرف آنا چاہتی ہوں تو آپ ہنس رہے ہیں۔ خیر، چند دن بعد اس نے مجھے خاصی رقم دی کہ فریج کی باقی قسطیں ادا کر کے اسے اپنی ملکیت کر لیں۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی بچت کیسے ہو گئی۔ وہ مسکرا کر بولی کہ جب انسان اللہ کے احکامات پر چلتا ہے تو برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ بات مجھے کرایہ دار خاتون نے سمجھائی ہے۔ آج میرے گھر میں سکون ہے، بیوی اب لڑتی نہیں ہے، بچے نماز کے پابند ہیں اور خود بیوی بھی بچوں کے ساتھ قرآن کی تجوید سیکھ رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ سکون پیسے یا آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ جس 10,000 روپے کو میں اس دن کم سمجھ رہا تھا، آج لگتا ہے کہ وہ اتنے بابرکت ثابت ہوئے کہ انہوں نے میرا پورا گھرانہ ہی بدل دیا۔ دوستو، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی کسی ایسی نیک صحبت کی ضرورت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیں؟ کیا ایسا کرایہ دار ہمیں بھی چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو بھیج دیجیے گا۔